لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آخری حصہ ہے، آپ کا آخری حج ہے۔ لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام حج قران کی وجہ سے برقرار رہا۔ سیدنا علی اور سیدنا ابو طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جو قربانیاں ساتھ لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی احرام کو برقرار رکھا۔ اور اب 8ویں ذوالحجہ ہے، یوم الترویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی وادی سے احرام باندھ کر منی کی طرف روانہ ہو گئے۔ منی میں پہنچے، وہ سرزمین جہاں کتنے ہی انبیاء پہنچے، جہاں مسجد خیف ہے، اس مسجد میں کتنے انبیاء نے نمازیں ادا کی۔ اور یہ علاقہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کا، اس کی حمد بیان کرنے کا علاقہ ہے۔ یہاں کوئی اور نیت لے کر نہیں آ پاتا، یہاں جو بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں پہنچے ہیں۔ آپ نے 5 نمازیں یعنی 4 8ویں ذوالحجہ کی اور 5ویں 9ویں کی فجر کی منی میں ہی ادا کی۔ آپ اس دوران لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہے، مسجد میں لوگوں کے درمیان بیٹھے رہے، اور پھر فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر کے لیے رکے، پھر عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 9ویں ذوالحجہ کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگایا جائے۔ خیمہ لگایا گیا۔ عرفہ کا دن کتنا بڑا دن ہے۔ ایک یہودی نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اگر وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کے دن کی طرح مناتے۔ تو سیدنا عمر نے کہا مجھے یاد ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ وہ عرفات کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ یقیناً مسلمانوں کے لیے دونوں ہی دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی خوشی اور کتنے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اعلان تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرہ میں خطبہ حج دیا۔ یہاں پر خطبہ حج کے بعد ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے ان کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے؟ پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا سبق ہے، رہتی دنیا تک کے انسان اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا
تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلہ میں دودھ پلایا گیا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور جاہلی دور کے تمام سودوں کو میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے اول میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ آپ عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرو۔ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ حلال گردانا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جس کو تم برا جانتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کو سخت تعذیب کرتے ہوئے مار پیٹ سکتے ہو، لیکن دیکھنا کہیں ان کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، اور تمہارے ذمے ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور اپنی امت کی خیرخواہی کی، اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق کو پورا کر دیا۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کیا، الا ہل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس موقع پر لوگوں نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز خطبے کے بعد لوگوں کے دل کی کیفیت کتنی عجیب تھی۔ سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، لبیک کی صدائیں جو ارد گرد آنے والوں اور شامل ہونے والوں کی وجہ سے آ رہی تھیں، وہ اور زیادہ دلوں کو گرما رہی تھیں۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی امامت کروائی۔ پھر سیدنا بلال نے اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی امامت کروائی۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ قصوہ کتنی خوش نصیب تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ قصوہ آپ کو لے کر جبل رحمہ کی طرف بڑھی، آپ نے اس کا رخ قبلے کی طرف کر لیا، اور آپ نے یوں وادی عرفات میں وقوف کیا۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے تمام حجاج کرام اور اب جانے والے تمام حجاج کرام بھی خطبہ حج سننے کے بعد اور دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفات جانے کا نام ہے، اور عرفات کا یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گزارا، آپ نے لوگوں سے کہا سارے کا سارا عرفات وقوف کے لیے ہے، اس لیے اس رکن کو، حج کے اس رکن کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھے۔ یوں یہ سفر طے ہو رہا تھا کہ جہاں ٹیلے پہ چڑھنا ہوتا تو آپ لگام ڈھیلی کر دیتے، اور جہاں پہ اترنا ہوتا
تو آپ تھوڑا سا لگام کھینچ لیتے. یہ سفر جاری رہا اور پھر آپ مزدلفہ میں جا پہنچے. مزدلفہ میں رات گزارنی تھی. مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں ادا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 بار اقامت کے ساتھ آپ نے ان دونوں نمازوں کی امامت کروائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تہجد ادا نہیں کی. پھر جب صبح صادق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے نماز فجر ادا کی اور لوگوں کو امامت کروائی. پھر آپ مشعر حرام پر چڑھ گئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے, اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات کے بعد واپسی کے سفر کے لیے تیار ہیں. یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنے لیے, اپنی امت کے لیے دعائیں کی اور پھر آپ منا کے لیے روانہ ہو گئے. یہ 10ویں ذوالحجہ ہے. اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں. اس دن میں کرنے والے 4 کام ہیں. انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے روانگی کے بعد کیا کیا اور کس ترتیب کے ساتھ یہ اعمال انجام دیے. اس وقت تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خاص دن کو دیکھیں گے, 4 کاموں کو دیکھیں گے اور آپ کی نصیحتوں کو دیکھیں گے جو آپ نے اپنے اصحاب کو کی.